اب جو آنکھ لگتی ہے تو پھر دوبارہ اٹھتا ہے. اب جو اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. ظاہر ہے دوبارہ زندگی ملی, موت کے لیے تیار تھا, وہ اونٹ ملا, کھانا پینا ملا, تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خوشی کی فراوانی میں اور خوشی کی مدہوشی میں وہ کھڑے ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. مگر وہ بات کہتا ہے جو زبان سے کچھ نکلتی, کہنا کچھ چاہتا ہے, زبان سے کچھ نکلتا ہے. ایسی بات نکلتی ہے جو کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں. وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے خوشی میں, خوشی کی مدہوشی میں کہ اے اللہ تو نے بڑا کرم فرمایا. اور کیوں نہیں کرتا تو کرم؟ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. الٹی بات کہتا ہے. اخطا من شدت الفرح, حدیث کے الفاظ ہیں کہ خوشی کی انتہا میں وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. کہنا یہ چاہتا ہے تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, الٹی بات کہتا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی خوشی کی انتہا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے اونٹ گما ہوا واپس ملا. جب کوئی گمراہ بندہ اللہ کو توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ ہے اواب, بار بار لوٹو اللہ کی طرف, بار بار توبہ کرو, بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو, بار بار اللہ کو یاد کرو. پھر گناہ ہو جائے پھر یاد کرو, پھر خطا ہو جائے پھر یاد کرو, پھر خطا ہو جائے پھر یاد کرو. یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست, 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. یہ میرا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. 100 مرتبہ بھی اگر توبہ توڑ دی ہے تو پھر لوٹ آؤ. یہاں سے مایوسی نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا دربار ہے جہاں مایوسی کا نام نشان نہیں. لکل اواب, 2 خوبیاں ہوئیں جنتیوں کی, متقین اور اواب. تیسری خوبی بیان کی ہے قرآن نے, لکل اواب حفیظ. تیسری خوبی ہے حفیظ ہو. حفیظ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی امانتوں کو, اپنی نعمتوں کو, اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی حفاظت کرے, نگرانی کرے, احتساب کرے. کیا نہیں دیا اللہ نے, بے پناہ دیا ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ فقیر لیٹا ہوا ہے, معذور ہے, لیٹا ہوا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. کوئی 1 درہم دے دیتا ہے, کوئی 2 درہم دے دیتا ہے. مگر جب لوگ نہیں ہوتے تو وہ معذور انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار فلاں شخص بھی جا رہا ہے صحت کی حالت میں ہے, فلاں شخص بھی جا رہا ہے صحت کی حالت میں ہے, فلاں جا رہا ہے اسے سب کچھ میسر ہے, مجھے تو نے معذور کر کے یہاں ڈال دیا ہے. یہ شکایت کر رہا ہے رب سے. پھر مانگنے لگتا ہے, پھر جب لوگ نہیں ہوتے ہیں پھر شکایت کرنے لگتا ہے. تو مولانا جامی وہیں کھڑے ہو گئے, سننے لگے اس کی فریاد. بہت دیر تک سنتے رہے. اس کے بعد اس فقیر سے کہا کہ فقیر میں تجھے 1,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں. فقیر نے کہا بابا کیوں مذاق اڑاتے ہو میرا, کوئی 2 درہم تو دیتا نہیں, تم 1,00,000 درہم دو گے, میرے زخموں پر کیوں نمک چھڑک رہے ہو, جاؤ اپنا کام کرو. مولانا جامی نے کہا نہیں میں سنجیدہ ہوں, میں واقعی تمہیں 1,00,000 درہم دینا چاہتا ہوں. فقیر اٹھ کے بیٹھ گیا. مولانا جامی نے کہا مگر ایک شرط ہے. فقیر نے کہا ایک شرط کیا؟ 10 شرطیں لگا لو بھائی, جب 1,00,000 درہم دو گے ساری شرطیں منظور ہیں. تو مولانا جامی نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ میں تمہاری ایک آنکھ نکالوں گا, مجھے ضرورت ہے تمہاری آنکھ کی. فقیر کو غصہ آیا اور کہا تو نے سمجھا کیا ہے مجھے, میری آنکھ دے گا؟
10 लाख دے گا جب بھی آنکھ نہیں دوں گا؟ تو مولانا جامی نے کہا تیرے پاس 10 لاکھ کی ایک آنکھ ہے اور پھر اللہ سے شکایت کر رہا ہے، کیا حق پہنچتا ہے تجھے شکایت کرنے کا؟ 10 لاکھ میں تو ایک آنکھ نہیں دینا چاہتا، تو اتنی دولت ہے تیرے پاس تو پھر شکایت کر رہا، کیوں شکایت کر رہا ہے؟ تو حفیظ کے معنی یہ ہے کہ جو بے پناہ نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی نگرانی کریں، اولاد دی ہے ان کا حق ادا کریں، اسے اللہ کے دین کے لیے تیار کریں، صلاحیتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، اللہ کی راہ میں لگائیں، کھانے کو پینے کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بانٹ کر کھائیں، اللہ کی مخلوق کو کھلا کر کھائیں، اللہ کی مخلوق کا حصہ اس میں دے سمجھیں۔ یہ حفیظ ہے کہ جو احتساب کرنے والا ہو، اپنا احتساب بھی کرے، دوسروں کا احتساب بھی کرے، اپنی نعمتوں کا احتساب بھی کرے، حفاظت بھی کرے، نگرانی بھی کرے، روز اپنا احتساب کرے، کیا آج میں نے دن میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ تیسری علامت۔ چوتھی علامت یہ ہے مومنین کی، اور اسے ذرا غور سے سنیے۔ چوتھی علامت یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب، وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے رحمان بتائی۔ ہم لوگ بھی ادیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، الفاظ کے جوڑ ملاتے ہیں، در و بست ملا کے اچھے جملے بناتے ہیں، سمجھ میں یہ آتا ہے من خشی الرحمان نہیں ہونا چاہیے تھا، خدا نخواستہ من خشی الجبار قہار ہونا چاہیے تھا۔ قہار سے ڈرتا ہو، جبار سے ڈرتا ہو، سزا دینے والے سے ڈرتا ہو، جہنم کے مالک سے ڈرتا ہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ خشی الرحمان جو بہت زیادہ رحم کرنے والے سے ڈرتا ہو، بہت زیادہ نوازنے والے سے ڈرتا ہو۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ خشیت میں اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہے باریک۔ خوف تو اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی سزا کے مقابلے میں ہو، کسی زیادتی کے مقابلے میں ہو، کسی جرم کے مقابلے میں ہو۔ آپ میری بات سنیں اور کچھ نہ سنیں۔ جو کسی جرم کے بارے میں سزا ملنے کا ڈر ہو اسے خوف کہتے ہیں، اور اگر کسی کی عنایات رکنے کی کا خوف ہو، کسی کے مرتبے اور عظمت اور جلال کا دبدبہ ہو اور اس کا خوف ہو، اسے خشیت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے باریک۔ تو اللہ کی عنایتیں رک نہ جائیں، اتنا نوازنے والا ہے وہ، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ سے خوف یہی نہیں ہے کہ وہ سزا دے گا، جہنم دے گا۔ یہ بے پناہ مہربانیاں کر رہا ہے، یہ رک نہ جائیں، نظر عنایت پھر نہ جائے، اس خوف کا نام خشیت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا من خشی الرحمان، بے پناہ نوازنے والے، بے پناہ دینے والے، بے پناہ رحمتیں کرنے والے خدا سے جو بندہ ڈرتا ہو۔ اور کس طرح ڈرتا ہو؟ بالغیب، دیکھا نہیں ہے اس کو، وقت کی حکومت، وقت کا اقتدار جو ظلم کر رہا ہو آپ پر، اللہ کی عنایتوں سے روک رہا ہو آپ کو، اللہ کی اطاعت سے روک رہا ہو آپ کو، اس کا ڈر، اس کی پھانسی، اس کا جیل تو سامنے ہے، لیکن اللہ تو غائب ہے، مگر پھر بھی وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، اس کی طرف نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اس کا خوف ہے، اسے اس کے دبدبے کا خوف ہے۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ مثال یہ ہے کہ کسی نوجوان نے کسی خاص فن میں، کسی خاص ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کی، امریکہ کی کمپنی نے اسے آفر دی کہ بھائی تم نے ٹاپ کیا ہے، تمہیں آفر دیتے ہیں ہم، لیکن اس کی ایک والدہ ہے، اس نوجوان کی ایک ماں ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، ہل نہیں سکتی،
یہ کروٹ بدلواتا ہے تو بدلتی. اب یہ خوش ہو کر آ کر کہتا ہے اما جان آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ میں نے ٹاپ کیا ہے اور فلاں کمپنی مجھے آفر دی ہے اور ٹکٹ بھی بھیج دیا ہے. اب 2 ہفتے کے بعد میں امریکہ جا رہا ہوں. وہ کمزور ماں جو کروٹ نہیں بدل سکتی وہ کہتی ہے ڈانٹ کے کہ تو مجھے بیمار چھوڑ کر امریکہ جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا. اور وہ کہتا ہے نوجوان کہ اماں اگر تم کہتی ہو کہ نہ جاؤں تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا. یہ خوف کون سا ہے؟ ظاہر ہے سزا کا نہیں ہے، یہ اس کے مرتبے کا ہے کہ اس کے قدموں میں میری جنت ہے، میری جنت نہ کھو جائے، وہ ضائع نہ ہو جائے کہیں. اس ڈر کا نام خشیت ہے. تو اللہ سے بھی ایسی خشیت ہو کہ اس کی رحمتیں نہ رک جائیں، اس کی نظریں عنایت نہ پھر جائے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ اگر ناراض ہوا سب کچھ لٹ گیا. تو اللہ کے دبدبے کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے جبروت کا، اللہ کی عظمت کا یہ خوف ہو، اس کا نام خشیت ہے. من خشی الرحمن بالغیب. 4 مہینہ علامتیں. وجاء بقلب منیب، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا، جس بندے کی سوئی اللہ کی طرف ہو، رخ اس کا اللہ کی طرف ہو، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، وہ اللہ کے سوا کسی کی خواہش، کسی کی رضامندی کو نہ چاہتا ہو، ہر موقع پر اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ ہو. زمانہ اسے ڈسٹرب کرے، آزمائشیں اس پر سخت سے سخت آئیں، مصیبتیں آئیں اس پر، سب کچھ ہو، لیکن اس کا رخ اللہ ہی کی طرف. بعض مفسرین نے اس منیب کو کمپاس سے تشبیہ دی ہے. قطب نما ہوتا ہے، اسے آپ ہلائیں جلائیں، کچھ بھی کریں، ڈسٹرب کریں، پھر رکھ دیں، پھر اس کا رخ کہاں ہوگا قبلہ ہی بتایا. اسی طرح مومن کا حال، جنتیوں کا حال ہوتا ہے. ان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، آفتیں بھی آتی ہیں، ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں ان کی، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر جہاں جب ذرا سا یاد آیا تو اللہ یاد آتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ اور ظلموا انفسہم. اور متقی وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی بے حیائی کے کام میں پڑ جائیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ استغفار کرنے لگتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنے افعال پر، اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، اس کی تعویلیں نہیں کرتے، اس کی بنیادیں نہیں بتاتے، یہ تعویل کریں وہ تعویل کریں، ایسا نہیں کرتے. سیدھے سادے انداز میں مان لیتے ہیں پروردگار غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، پروردگار خطا ہو گئی، آئندہ احتیاط ہوگی. اور جو بہت زیادہ چالاک بنتے ہیں، بہت زیادہ ہوشیار بنتے ہیں، بڑی تعویلیں کرتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ سیدھے سادے بندے پسند ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً اعتراف کرنے کہ پروردگار تم معاف فرما دے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. اس سیدھے سادے بندے کو مومن کہتے ہیں. اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ تعویلیں نہیں کرتا، حجت بازی نہیں کرتا، منطق نہیں جھاڑتا. یہ سیدھا سادہ بندہ ہوتا ہے، فوراً مان لیتا ہے اپنی غلطی کو. جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے، حساب ان سے ہوا جو حساب داں نکلے. یہ بہت زیادہ چالاکیاں کرتے ہیں، ہوشیاریاں دکھاتے ہیں. دین چالاکیوں کا نام نہیں، ہوشیاریوں کا نام نہیں، اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اللہ کا غلام بننے کا نام ہے. ہر موقع پر اس کے دربار میں حاضر رہو، گردن جھکی رہے. یہ 5 علامتیں جن بندوں میں ہیں اللہ نے فرمایا وہ جنتی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اس کے بعد فرمایا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. اب سلامتی ہی سلامتی ہے تمہارے لیے. ادخلوها بسلام،
داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. یہ سلام کیا ہوگا؟ سلامتی بھی ہو سکتی ہے، اور سلام یہ بھی ہے کہ فرشتے ملیں گے وہ کہیں گے السلام علیکم، پیغمبر ملیں گے وہ کہیں گے السلام علیکم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. اہل جنت ملیں گے آپس میں سلام ہی سلام کریں گے. اور سب سے بڑی بات عرض کروں آپ سے، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اہل جنت میں جب پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے سلام آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کہہ دے گا اے بندے تجھ پر سلام، پھر کیا رہ گیا؟ کیا کمی رہ گئی؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذ ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.